برحق جو تمام مخلوقات مرئیہ اور غیر مرئیہ اور مخلوقات سفلیہ اور علویہ کی علت فاعلی ہے کہ ازلی اور ابدی کلمہ مسیح خداوند یسوع المسیح کے نام میں آپ سبوں کی سلام ہو۔ میں شکر گزار ہوں اسیر آزاد یوٹیوب چینل کا جنہوں نے یہ مجھے موقع دیا کہ آج میں آپ سبوں کے ساتھ خدا کے کلام کو ان سچے موتی کو آپ کے ساتھ بانٹ سکوں، تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اور جیسا کہ ان ٹی وی چینلز کا آپ نے نام دیکھا ہے، اس ٹی وی چینل کا آپ نے نام دیکھا ہے اسیر آزاد ہے، یعنی غلامی سے آزادی کی طرف، تو یہ ایک بڑا نہایت ہی خوبصورت جو ایک چینل کا نام رکھا گیا ہے، تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسا انہوں نے پلیٹ فارم رکھا ہے جہاں سے مسیح خداوند کے خدام جو مختلف علاقوں سے آئے اس چینل پر آئیں اور خدا کے کلام کو بیان کر سکیں۔ تو اسی تعلق سے، اسی موضوع سے، اسی تعین سے میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کرنے والا ہوں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیا مقدسہ 14ویں آیا مقدسہ سے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، اور پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتی ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، تو ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گناہوں سے نجات، تمام تر ان برائیوں سے نجات اور ابدی خلاصی کے بارے میں۔ تو جتنے بھی ہم ادیان دیکھ لیں، ہم آغازِ گناہ سے اس کا سٹارٹ کرنے والے ہوں گے، اور تمام تر جتنے بھی آپ مذاہب دیکھ لیں، جتنے بھی ادیان دہر دیکھ لیں، ہر کسی میں کسی نہ کسی طرح سے گناہ کا وجود ہے، کسی نہ کسی طرح سے گناہ اپنی افادیت رکھتا ہے اور اس کی موجودگی ہے، اور ہر کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ گناہ کا وجود اس دنیا میں پایا جاتا ہے۔ ادیان دہر کو دیکھ لیجئے، وہ بھی مانتے ہیں کہ بھئی گناہ ہے، کچھ نہ کچھ گناہ کے بارے میں وہ جانتے ہیں۔ اب جتنی بھی دنیا کی لسانیات، ان کی جتنی بھی لغت ہے اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر ایک میں یہ باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ گناہ کچھ نہ کچھ ہے، اگرچہ گناہ کا لفظ نہیں ملتا وہاں پر، تو گناہ کا مفہوم تو وہاں پر موجود ہے، جیسے جائز ناجائز، مناسب نامناسب، روا نہ روا، ایسی چند باتیں ہمیں ملتی ہیں، اور تمام تر اگر یہ نہ مانے کہ گناہ نہیں ہے، گناہ کو ایک لمحہ کے لیے وہ پس پردہ بھی کر دے، تب بھی ان کا باطن جو ہے انہیں ملامت کرے گا، بھئی گناہ کچھ نہ کچھ ہے۔ تو گناہ کی موجودگی جو ہے وہ ازل ہی سے ہمیں نظر آتی ہے۔ ازل سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کی جو ذات ہے وہاں سے ہمیں جاری نظر آتی ہے، ازل سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کو فطرت اولا پر پیدا کیا گیا، یعنی انسان کی بات جو میں کہہ رہا ابو البشر کی بات کر رہا ہوں، تو جب وہ فطرت اولا پر تھے تو گناہ تو ان کی وجہ سے تب ہی اس دنیا میں آیا، یعنی جب آدم کا اس دنیا میں آنا ہوا تو چند ہی اوقات کے بعد یہ گناہ کا جو جنم ہے اس دنیا میں آیا۔ تو کسی نہ کسی طرح گناہ اس دنیا میں موجود ہے، اور اس کو ماننا بھی پڑتا ہے۔ اہل ذوق، اہل ادب اس ساری زبانوں کو سمجھتے، چونکہ یہ تھوڑا سا تصویری منظر بھی بن جاتا ہے، تو تب بھی وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں بھئی گناہ اس دنیا میں موجود ہے، اس کا وجود اس دنیا میں ہے۔ اور جتنے آپ تمام تر ادیان دیکھ لیجئے، جتنے بھی اس روئے زمین پر ادیان پائے جاتے ہیں، ہر ایک مذہب میں اس بات کا بخوبی علم پایا جاتا ہے کہ گناہ اس دنیا میں موجود ہے، اور تمام تر انسان جتنے بھی اس دنیا میں رہتے ہیں اس چیز کے مرتکب ہیں۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو اس کے بارے میں قرآن شریف میں بھی آیت درج ہوئی ہے، سورہ اعراف اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا ہے تو گناہ کرنے کے باعث انہوں نے دعا کی ہے، انہوں نے
دعا کی ہے اپنے خدا کے حضور میں، اپنے رب کے حضور میں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے تیری نافرمانی کی ہے، ہم نے شجر ممنوعہ سے پھل کھایا ہے، اس پھل کے باعث جو ہم پر اب عذاب آئے گا وہ ہم پر نہ لے کے آئے۔ اگر تیرا عذاب ہم پر نازل ہوگا تو ہم تو مرے، تو ہی ہم پر رحم کر سکتا ہے۔ تو وہ باری تعالیٰ سے، خدا تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرتے، تو ہمیں ان کی دعا بھی معلوم ہوتی ہے، ملتی ہے، پڑھنے کو باقاعدہ ہمیں وہاں پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو اسی طرح مسیحیت میں بھی آپ دیکھ لیجئے، پیدائش کی کتاب میں تو وہاں پر بھی وہ لکھا ہوا ہے، خدا ٹھنڈے وقتوں میں آتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے، اور آدم کہتا ہے کہ خداوند ہم تو ننگے ہیں۔ خدا کہتا ہے تجھے کس نے بتا دیا بھی تو ننگا ہے؟ تو یاد رکھیے، گناہ جب انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو انسان ننگا ہو جاتا ہے، روحانی طور پر انسان ننگا ہو جاتا ہے، اور اس گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے ہمیں وہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ملتی ہے۔ اس گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے وہاں پر ایک بڑے کو ذبح کیا جاتا ہے اور چمڑے کے کرتے بنا کر انہیں دے دیے جاتے ہیں۔ یعنی پیدائش کی کتاب ہی میں ہمیں بخوبی طور پر علم ہو جاتا ہے کہ مسیح خداوند کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسا شخص اس دنیا میں آنے والا ہے جس کے خون کے باعث نجات حاصل ہوگی۔ تو نجات کا مفہوم ہمیں اس جگہ پر مل جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی ذات نے خود اس کی ذات نے ان تمام تر گناہوں کو ڈھانکنے کے لیے ایک برے کو ذبح کیا ہے۔ تو نجات کا مفہوم اس جگہ پر مل گیا، لہذا اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، اس کے اوپر بھی مفصل و مدلل جو ہے وہ ہم بات نہیں کریں گے، میں اجمالاً بات کرتا ہوں، اشارتاً کر کے آگے نہیں کر سکتا ہوں۔ تو بات یہاں پر ایک اور آ جاتی ہے، جب ہم بہت سے فلسفر کو دیکھتے ہیں، افلاطون ہے، ارسطو ہے، فیثاغورس ہے، جب ان تمام تر کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ بھی اس چیز کے مرتکب ہے کہ گناہ اس دنیا میں وجود ہے، اس کا وجود اس دنیا میں ہے، تو وجود کے وہ بھی قائل ہیں۔ اتنے بڑے نامور وہ سکولرز ہو گزرے ہیں، فلسفر ہو گزرے ہیں، ان کی فلسفی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ورق گردانی کیجئے اور آپ کو معلوم ہوگا، بتاتے وہ بھی خود اس چیز کو مانتے تھے کہ انسانوں کے اندر کسی نہ کسی طرح سے گناہ موجود ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا شخص جو کامل ہو، ان کے لیے نجات کا باعث ہو، وہ ڈھونڈتے ہیں، مارے پھرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اہل تصوف کا اس پر نہایت ہی زور ہے، وہ کہتے ہیں تزکیہ نفس سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ ہندوؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی طرح طرح سے مارے پھرتے ہیں، نجات حاصل کرنے کے لیے پھرتے ہیں، وہ تپسیا کرتے ہیں مختلف طرح سے، تمام تر جتنی بھی ان کی اپنی ریاستیں ہیں، میں ان کو بیان نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تو میں اجمالاً بیان کیے آگے چلے جاتا ہوں۔ تو لہٰذا تمام طرح باتوں کو جانتے ہیں، بخوبی آپ باشعور ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں، تو میں یہی یہاں پر صرف اجمالاً باتیں کی ہیں کچھ، میں آگے چلتا ہوں۔ اب ان تمام تر باتوں کو جتنے بھی بیان کی گئی ہیں، انسان جانتا ہے کہ ہم خاطی و عاصی ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اور ہمارا کفارہ نہ تو کسی بیل سے، نہ تو کسی بچڑے سے، اور نہ ہی کمریوں سے ہو سکتا ہے، کسی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ ایسا کوئی تام کفارہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، کفارہ اس دنیا میں ایسا کوئی ہے نہیں جو بالکل تام ہو، بلکہ یہاں پر جتنے بھی کفارے موجود ہیں جو دنیا پر ہے، جو عکس ہے، وہ معصومیت، ان میں معصومیت تام نہیں ہے۔ تو معصومیت تام دیکھنے کے لیے مسیح خداوند کی ذات کو دیکھ لیجیے، مسیح خداوند کی ذات کو دیکھ لیجیے، اس میں عدم معصومیت کی بات ہی نہیں ہے۔ تو معصومیت تام کے لیے دیکھنا ہے تو خدا تعالیٰ کے بیٹے یسوع المسیح کو دیکھ لیجیے، اس کی ذات معصومیت تام ہے، عدم معصومیت کے ہم قائل نہیں کہ مسیح خداوند کی ذات عدم معصومیت میں ہے، بلکہ اس نے کہا کون ہے تم میں جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکے؟ تو خدا کے بیٹے پر کوئی بھی گناہ ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو کامل ہو اس کے لیے کفارہ دے سکے۔ تو مسیح خداوند کا اس روئے زمین پر آنا اسی لیے آنا ہوا کہ وہ تمام تر جو انسان خاطی و عاصی ہیں، جو گرے پڑے ہیں، ان کو اٹھائے، ان کے لیے ابدی کفارہ بنے، اور تمام تر ان کے گناہوں سے انہیں نجات حاصل کروائے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل
اور यूहन्ना जब देखता है मसीह खुदावंद को आते हुए तो बा आवाज बुलंद वो कहता है कि ये है वो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। वकाला याहिया या अहमदुल्लाह अलजी कतीताउल आलमा, तमाम जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। तो मसीह खुदावंद इस जहान का कफारा ताम है जो तमाम जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, तमाम जहान के कफारा के लिए आता है और अपना खून बहाता है जो बेशकीमत है, जो तमाम तर इंसानों के लिए कफारा ठहरता है, उनके गुनाहों को डाम देता है। तो लिहाजा मसीह खुदावंद पर ईमान रखिए और हम फिर कभी खुदा ने मौका दिया तो इस पर तफसीलन बात करेंगे। मैंने खलासतन चंद निकात आपके सामने रख दिए हैं। तो खुदा ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम भी मसीह खुदावंद पर ईमान ला सकें और अब्दी निजात और अब्दी कफारा के लिए अपने आप को पेश कर सकें। तो आप सबों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदा ताला आपको बरकत